ابن سبات بغداد کا نامی گرامی چور تھا۔ کوئی شریف آدمی اس کا نام سن کر انتہائی نفرت کا اظہار کیے بغیر نہ رہتا تھا۔ وہ اپنے پیشے میں ایسا ماہر تھا کہ پیسیوں چوری کرنے کے باوجود قانون کی گرفت میں نہیں آیا تھا، لیکن آخر کب تک؟ ایک دن اسے گرفتار کر ہی لیا گیا۔ اس وقت کے قانون کے مطابق اس کا ایک ہاتھ کاٹ ڈالا گیا اور پھر اس کو ایک ناقابل اصلاح مجرم قرار دے کر تمام عمر کے لیے قید خانہ میں بھیج دیا گیا۔ اہل بغداد اب اس کا ذکر ہاتھ کٹے شیطان یا ایک ہاتھ کے شیطان کے نام سے کیا کرتے تھے۔ 10 برس کی طویل زندگی قید خانہ میں بسر کر کے ایک دن ابن سبات کی کسی طرح قید خانے سے بھاگ نکلا اور پھر باہر نکلتے ہی اپنے قدیم پیشے کو اثر نو شروع کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ایک ہاتھ کے نقصان اور قید و بند کی طویل پرصعوبت زندگی نے اس کے مزاج اور کردار پہ ذرہ بھر اثر نہ ڈالا تھا۔ آزادی کی فضا میں سانس لیتے ہی چوری کی خواہش نے اسے بےتاب کر دیا اور پھر رات کا اندھیرا پھیلتے ہی وہ اپنی مہم پر چل کھڑا ہوا۔ ادھر ادھر پھرتے پھراتے 3 پہر رات گزر گئی، لیکن اس کو کسی مکان میں داخل ہونے کا موقع نہ مل سکا۔ آخر اسے ایک وسیع حویلی نظر آئی جس کے چاروں طرف دور دور تک سناٹا تھا۔ اس حویلی کے وسط میں ایک بہت بڑا دروازہ تھا۔ ابن سبات اس دروازے کے پاس پہنچ کر رک گیا اور سوچنے لگا کہ اندر جانے کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا جائے۔ اسی سوچ و بچار میں اس کا ہاتھ دروازے پر جا پڑا اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دروازہ اندر سے بند نہ ہی تھا۔ اس نے آہستگی سے دروازہ پیچھے کی جانب دھکیلا اور اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک وسیع احاطہ تھا جس کے چاروں طرف کمرے بنے ہوئے تھے اور وسط میں ایک بڑا کمرہ تھا۔ ابن سبات اس بڑے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ اسے یقین تھا کہ کسی امیر سوداگر کا مکان ہے۔ جو ہی اس نے دروازے کو ہاتھ لگایا وہ بھی باہر والے دروازے کی طرف فوراً کھل گیا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تو اس کو قیمتی ساز و سامان سے بالکل خالی پایا۔ ایک طرف کھجور کے پتوں کی پرانی چٹائی بچھی ہوئی تھی، اس کے قریب چمڑے کا ایک تکیہ اور بھیڑ کے کھال کی چند ٹوپیاں پڑی ہوئی تھیں۔ ایک گوشہ میں پشینے کے موٹے کپڑے کے چند تھان بکھرے ہوئے تھے۔ ابن سبات ایسے معمولی سامان کو دیکھ کر جھلا اٹھا اور مکان کے مالک کو بے تحاشا برا بھلا کہنے لگا کہ اس احمق نے اتنے بڑے مکان میں کیسا گھٹیا کپڑا اور سامان رکھا ہوا ہے۔ بہرحال مکان سے خالی ہاتھ جانا اسے منظور نہ تھا۔ اس نے پشینے کے تھانوں کی ایک گٹھری بنائی اور اس کے باندھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ہزار جتن کے باوجود ایک ہاتھ سے صوف کے موٹے کپڑے کو گرا نہ لگا سکا۔ دروازہ کھلا اور ایک شخص ہاتھ میں چراغ لیے کمرے میں داخل ہوا۔ خوف اور دہشت سے ابن سبات کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس نے داخل ہونے والے آدمی کو دیکھا۔ اس کا قد دراز، کمر جھکی ہوئی اور جسم انتہائی نحیف تھا، جس پر ہلکے رنگ کی ایک لمبی قبا تھی اور سر پر بھیڑ کے کھال کی کشادہ سیاہ ٹوپی تھی۔ اس قدر نحیف و نزار ہونے کے باوجود اس شخص کے چہرے پر عجیب طرح کا اطمینان اور نور تھا۔ اس کی آنکھیں ایسی چمک رہی تھیں جس سے کوئی دوسرا شخص اثر پذیر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے کمرے میں داخل ہو کر چراغ ایک طرف رکھ دیا اور انتہائی شیریں آواز میں ابن سبات سے مخاطب ہو کر کہا، میرے بھائی، خدا تم پر رحم کرے، یہ کام روشنی اور کسی ساتھی کی مدد کے بغیر انجام نہیں پا سکتا۔ دیکھو یہ چراغ روشن ہے اور تمہاری مدد کے لیے میں حاضر ہوں۔ اب ہم دونوں یہ کام اطمینان کے ساتھ کر لیں گے۔ ابن سبات حیرت سے اجنبی کی جانب دیکھنے لگا اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اتنے میں اجنبی نے تھانوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور پھر ان کی الگ الگ 2 گٹھریاں باندھ لیں۔ پھر اچانک اسے خیال آیا اور اس نے ابن سبات سے مخاطب ہو کر کہا، میرے بھائی، مجھے معاف کرنا، مجھے خیال ہی نہیں تھا کہ ایسا تھکا دینے والا کام کر کے تمہیں بھوک لگ رہی ہوگی۔
میں بھی تمہارے لیے گرم دودھ لاتا ہوں، اسے پی کر تم تازہ دم ہو جاؤ گے۔ یہ کہہ کر اجنبی کمرے سے باہر نکل گیا اور ابن ثبات عالم حیرت میں کھو گیا۔ یکایک اسے کوئی خیال آیا اور اس نے ماتھے پر ہاتھ مار کر کہا، میں بھی کیسا احمق ہوں، اتنا بھی نہ سمجھ سکا کہ یہ کوئی میرا ہی ہم پیشہ ہے۔ اتفاق سے آج ہم دونوں اس مکان میں جمع ہو گئے ہیں۔ یہ گھر کا بھیدی معلوم ہوتا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ آج یہ مکان میں رہنے والوں سے بالکل خالی ہے، اس لیے وہ روشنی کا سامان لے کر آیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں پہلے سے پہنچا ہوا ہوں تو اس سامان میں سے آدھے کا حقدار بننے کے لیے میرا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گیا۔ ابن ثبات ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ اجنبی ہاتھ میں دودھ کا پیالہ لیے پھر کمرے میں داخل ہوا اور یہ کہہ کر پیالہ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا، اسے پی لو، یہ تمہاری بھوک اور تھکان کو دور کر دے گا۔ ابن ثبات کو واقعی سخت بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے آنن فانن دودھ کا پیالہ خالی کر دیا اور پھر کڑکدار آواز میں اجنبی سے کہا، دیکھو میں تم سے پہلے پہنچ گیا تھا، اس لیے ہمارے پیشہ کے اصول کے مطابق تمہارا اس مال پر قطعی کوئی حق نہیں ہے۔ تاہم تم نے مال سمیٹنے میں جس مستعدی کا ثبوت دیا ہے اس کے پیش نظر میں تمہیں تھوڑا بہت مال دے دوں گا۔ چلو گٹھلیاں اٹھائیں اور چلیں۔ ابن ثبات کے جواب میں اجنبی مسکرایا اور پھر شفقت آمیز لہجے میں کہا، میرے بھائی تم میرے حصے کا خیال کر کے کیوں اپنا دل میلا کرتے ہو؟ میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کروں گا۔ تمہارا ایک ہاتھ ہے، یہ چھوٹی گٹھلی تم اٹھا لو اور بڑی گٹھلی میں اٹھا لیتا ہوں، جہاں تم کہو میں پہنچا دوں گا۔ ابن ثبات نے کہا، بس ٹھیک ہے، تمہیں مجھ سے بہتر سردار سارے ملک میں نہیں مل سکتا۔ میں یہ چھوٹی گٹھلی اٹھا لیتا ہوں اور تم بڑی گٹھلی اٹھا کر میرے آگے آگے چلو۔ اس اجنبی نے پورا زور لگا کر بڑی گٹھلی کمر پر لادی اور اس کی جھکی ہوئی کمر اس کے بوجھ سے مزید جھک گئی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ابن ثبات کے آگے آگے چل پڑا، لیکن ابن ثبات کو بہت عجلت تھی کیونکہ رات بہت تیزی سے ختم ہو رہی تھی۔ وہ بار بار اجنبی کو ٹوک دیتا کہ تیز چلو۔ اجنبی کئی بار ٹھوکر کھا کر گرا، لیکن پھر اٹھ کھڑا ہوا اور ہانپتا کانپتا پھر تیز تیز قدم اٹھانے لگا۔ ایک جگہ چڑھائی تھی، اجنبی کو بھاری بوجھ کی وجہ سے سخت مشکل پیش آئی اور وہ ایک جگہ بے اختیار گر پڑا۔ ابن ثبات نے اس پر گالیوں کی بوچھاڑ کر دی اور پہلے اس کی کمر پر زور سے ایک لات رسید کی۔ اجنبی جوں تو کر کے اٹھ کھڑا ہوا اور ابن ثبات سے معذرت کرنے لگا۔ ابن ثبات نے گٹھلی پھر اس کی پیٹھ پر رکھ دی اور دونوں چلتے چلتے شہر سے دور ایک پرانے کھنڈر میں جا پہنچے۔ اجنبی نے دونوں گٹھلیاں باہر سے اندر پھینک دیں۔ اس وقت چاند کی روشنی میں ابن ثبات نے اطمینان سے اجنبی کے چہرے پر نظر ڈالی جو اس کے سامنے کھڑا ہانپ رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اجنبی کے چہرے سے نور کی شعاعیں پھوٹ پھوٹ کر نکل رہی ہیں۔ وہ اجنبی یوں گویا ہوا، میرے بھائی یہ مال تمہیں مبارک ہو، اس مکان کا مالک میں ہی ہوں اور یہ مال میں تمہیں خوشی سے بخشتا ہوں۔ افسوس کہ میں تمہاری خاطر خواہ خدمت نہ کر سکا، بلکہ راستے میں اپنی کمزوری اور سستی کی وجہ سے تمہارے لیے پریشانی کا باعث بنا۔ خدا را مجھے معاف کر دو اور اب میں تم سے رخصت چاہتا ہوں۔ اجنبی یہ کہہ کر تیزی سے شہر کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن اس کے الفاظ خنجر بن کر ابن ثبات کے سینے میں پیوست ہو گئے۔ سیاہ کاری کے اس پتلے کے دل و دماغ کو اجنبی کے محیر العقول حسن سلوک نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ دنیا میں ایسے انسان بھی ہوتے ہیں۔ میں نے اسے کیا سمجھا اور اس کے ساتھ کیا سلوک کیا اور اس نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ سوچتے سوچتے اس کا دماغ ماؤس ہو گیا۔ ضمیر کی خلش نے اسے بے چین کر دیا اور سحر نمودار ہوتے ہی اجنبی کی تلاش کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اب اس کے دل میں کسی کا خوف نہیں تھا، بس یہی آرزو تھی کہ اس اجنبی کے قدموں پر سر رکھ دے۔ رات والا مکان ڈھونڈنے میں اسے کوئی دقت نہیں ہوئی۔ اس کے باہر کھڑے ہو کر ایک شخص سے پوچھا کہ یہ مکان کس تاجر کا ہے۔ اس شخص نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم یہاں مسافر معلوم ہوتے ہو، یہاں کسی تاجر کا کیا کام؟ یہ تو شیخ جنید بغدادی کی قیام گاہ ہے۔ ابن ثبات نے یہ نام سن رکھا تھا، لیکن شیخ کی صورت کا آشنا نہ تھا۔
دروازے سے اندر داخل ہوا اور دیکھا کہ سامنے والے بڑے کمرے کا دروازہ کھلا ہے اور چٹائی پر تکیے سے سہارا لگائے وہی رات والا اجنبی بیٹھا ہے اور اس کے سامنے 30-40 افراد مؤدبانہ انداز میں بیٹھے ہیں۔ ابن ثابت ٹھٹک کر وہیں کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں مسجد سے اذان کی آواز آئی۔ لوگ اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ جب وہ سب چلے گئے تو شیخ بھی اٹھے۔ یوں ہی انہوں نے دروازے کے باہر قدم رکھا، ابن ثابت روتا ہوا ان کے قدموں پر گر گیا۔ شرمندگی کے آنسوؤں نے اس کے دل کی سیاہکاری دھو ڈالی تھی۔ شیخ نے نہایت محبت اور شفقت سے اس کو زمین سے اٹھایا اور گلے لگایا۔ ابن ثابت کے دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ دوسروں نے جو راہ برسوں میں نہیں دیکھی تھی، ابن ثابت نے چند لمحوں میں وہ طے کر لی۔ وہ شیخ کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گیا اور ان کے فیض صحت سے ہتھ کٹے شیطان کے بجائے شیخ احمد ابن ثابت بن گیا اور اہل اللہ میں شمار ہوا۔ جس شخص کو 40 سال تک دنیا کی ہولناک سزائیں نہ بدل سکیں، اس کو ایک مرد خدا کے حسن اخلاق اور قربانی نے چند ساعتوں میں خاصان خدا کی صف میں شامل کر دیا۔ یقیناً یہ بات بالکل سچ ہے کہ اچھے اخلاق اپنے اندر اس قدر طاقت رکھتے ہیں کہ جسے تلوار کی طاقت تسخیر نہ کر سکے، اسے اچھے اخلاق کے ذریعے سے فتح کیا جا سکتا ہے۔ لہذا ہر حال میں اپنے اخلاق کو اچھا رکھنا چاہیے، بے شک اسی میں ہماری فلاح ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔